رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہترین ذخیرہ، جس میں ہزاروں کے اعتبار سے احادیث موجود ہیں، اور ایک ضخیم کتاب ہے، اس کا نام مسند احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت مسلمہ کو یہ ایک عظیم الشان تحفہ عطا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ اور خود ہی اس کتاب کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، عملت ھذا الکتاب اماما، میں نے اس کتاب کو قائد، رہنما، لیڈر اور امام کے طور پر میں نے اس کو لکھا ہے۔ اذا اختلف الناس فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع الیہ، جب لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اختلاف ہونے لگے تو تب وہ میری کتاب کی طرف رجوع کر لیں، ان کے آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے اپنی اس کتاب المسند کو رہنما اور لیڈر قرار دیا ہے کہ جب بھی تمہیں پریشانی ہونے لگے تو میری کتاب کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں، کتب ابی عشرۃ آلاف الف حدیث، کہ میرے والد نے تقریباً 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں۔ اور پھر یہ ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكْتُبْ سَوَادًا فِي بِيَادٍ إِلَّا حَفِظَهُ، فرماتے ہیں کہ آپ نے جو سفید اوراق پر سیاہی لکھی ہے وہ صرف لکھی نہیں بلکہ اس کو زبانی یاد بھی کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صرف ورقوں پہ لکھ نہیں دیا بلکہ اس حدیث کو انہوں نے یاد بھی کیا ہے۔ اور آپ اس کتاب کے بارے میں، یعنی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اس کتاب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اخرجا ابی المسند من 700 الف حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسند میں جتنی بھی روایات رکھی ہیں ان کا انتخاب 7 لاکھ حدیث سے کیا ہے۔ یعنی 10 لاکھ حدیث ان کو زبانی یاد تھیں اور لکھی ہوئی تھیں، پھر ان میں سے 7 لاکھ احادیث کا انتخاب کیا، پھر 7 لاکھ احادیث میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تکرار کے ساتھ 40,000 احادیث اپنی اس کتاب میں رکھی، اور بعد نے اس کی تعداد تقریباً 28,000 بھی بتائی ہے۔ اور وہ اس لیے بتائی ہے کہ اس میں انہوں نے مرفوعات، موقوفات، مقطوعات اور دیگر جو احادیث ہیں ان کو بھی انہوں نے بعض جگہوں پر ان اقوال کو بھی اس میں شامل کر لیا، تو اس وجہ سے پھر ان کی تعداد جو ہے وہ 40,000 تک بتائی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو 10 لاکھ احادیث یاد تھی اس میں سے 7 لاکھ احادیث آپ نے پھر سے علیحدہ کی، اور پھر ان 7 لاکھ احادیث میں سے آپ نے تقریباً 40,000 احادیث کا انتخاب کیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب، جس وقت آپ نے ساری احادیث کو جمع کیا تو آپ نے ایک مسودہ تیار کر لیا، لیکن باقاعدہ طور پر اس کی جو ایک ترتیب تھی، ابواب بندی تھی، وہ آپ نے نہیں کیا، صرف آپ نے ایک مسودہ تیار، پھر اس کو باقاعدہ طور پر ترتیب آپ کے بیٹے نے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا۔ اور اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے، چونکہ مسند ہے تو مسند ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی ترتیب سے ہو، صحابہ کرام کی روایات میں اس میں جمع ہوں اور اس ترتیب سے وہ کتاب لکھی گئی ہو۔ کتنی خوبصورت ترتیب ہے، سبحان اللہ۔ اس میں حدیث تلاش کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ جس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی آپ نے حدیث لینی ہے، اس کی ترتیب میں اس حدیث میں سے آپ کو دیکھ لو تو وہاں سے آپ کو حدیث مل جائے گی۔ تو مسند ایسی کتاب کہتے ہیں۔ اتنی خوبصورت ترتیب لگائی گئی ہے اس کتاب کی۔ سب سے پہلے جو مسند رکھی گئی وہ مسند عشرہ مبشرہ رکھی گئی، یعنی وہ 10 صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور اس کا نام رکھا مسند العشرہ المبشرہ، المبشرین بالجنہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر اس عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ترتیب قائم رکھی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ترتیب سے وہ عشرہ مبشرہ والی مسند رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد چند ایک صحابہ کرام کی مسند کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مسند اہل بیت کے نام سے مسند، جس میں اہل بیت سے مروی روایات تھیں ان کو اس میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد مسند بنی ہاشم کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد مسند المکثرین کا ذکر کیا۔ مسند المکثرین سے مراد کیا ہے؟
مسند المکثرین فی الحدیث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جن سے کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہوں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ سے کثرت کے ساتھ جو احادیث کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں آپ سے احادیث روایت کی گئی ہیں اس کتاب میں۔ تو جن سے بہت زیادہ احادیث روایات کی جائیں انہیں مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے مسند المکیین لکھی، جو صحابہ کرام مکہ میں رہا کرتے تھے ان کی ترتیب سے لکھی۔ پھر مسند المدنیین لکھی، جو مدینہ پاک میں رہتے تھے ان کے نام سے۔ پھر مسند الشامیین اس کے بعد درج کی۔ پھر اس کے بعد مسند الکوفیین، مسند البصریین، مسند الانصار، مسند النساء اور مسند القبائل، اس ترتیب سے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ اور اس طرح پہلے جس ترتیب سے میں نے نام لیا ہے اس ترتیب سے انہوں نے یہ ساری مسندیں ایک ہی کتاب جو مسند احمد بن حنبل ہے اس میں ان کو جمع کیا تھا۔ کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ انہوں نے پہلے فضیلت کا بھی لحاظ رکھا ہے، پھر جو مقامات تھے، جو اماکن تھے، اس کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مسند تھی صحابہ اکرام سے مروی روایت ان کو جمع کر کے تو اس ترتیب سے اپنی کتاب میں رکھا۔ امام احمد بن حنبل کی یہ عظیم الشان کاوش جو یقیناً ہر دور میں ہی قابل قبول رہی ہے۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے آپ کو ایک امام اور لیڈر دیا ہے، ایک رہنما دیا ہے۔ تو جب میں نے امام احمد بن حنبل کا یہ قول پڑھا تو مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن مجھے حیرانگی بھی ہوئی، پریشانی بھی لاحق ہوئی کہ وہ اپنی کتاب کو امام کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بہت بڑے امام تھے۔ امام ابو داؤد جو جن کا کتب ستہ میں شمار ہوتا ہے وہ خود ان کے تلامذہ میں سے، امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم ان کے شاگرد ہیں، اور اتنے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے اور آپ کی اتباع میں سیاستہ میں جو کتب ستہ ہیں ان میں کتنے ہی ائمہ ہیں جن کے بارے میں بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حنبلی ہیں، اگرچہ 5 شافعی اور 1 حنبلی، لیکن جو شافعی ہیں ان کے بارے میں بھی بعد نے یہ رائے قائم کی ہے کہ وہ حنبلی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی فکر تھی امام احمد بن حنبل کی، جن سے انہوں نے احادیث کو لیے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ تو حیرانگی مجھے کس بات پہ ہوتی ہے؟ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے جس وقت کوئی نوجوان اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا یہ معاملہ صحیح بخاری سے ثابت کریں، مسلم سے ثابت کریں، باقی کتابوں کو میں نہیں جانتا۔ وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتابیں جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں؟ اپنی طرف سے دین بنا رکھا ہے اور دین کو ایک دو کتابوں میں بالکل محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ ذخیرہ حدیث پر کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنی بڑی بندے کی جہل سازی ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ بات صرف بخاری اور مسلم ساتھ کرو۔ یہ کتابیں لکھی گئی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ذخیرہ حدیث کب سے شروع ہے؟ امام احمد بن حنبل کی جو ولادت ہے 164 کو ہے نا، اور وصال 241 ہجری کو ہے۔ تو اس ہجری سے پہلے جن لوگوں نے حدیث پر کتابیں لکھی ہیں وہ بھی بڑے بڑے امام ہیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے مسند لکھی ہے، وہ بھی مسند احمد بن حنبل سے پہلے کی ہے۔ امام حمیدی نے مسند لکھی ہے، وہ بھی مسند احمد بن حنبل سے پہلے کی ہے۔ ابو اسحاق خراسانی نے لکھی ہے، ابو الحسن علی بصری نے لکھی ہے، انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل سے پہلے کی مسند لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ کدھر جائے گا؟ کبھی کسی نے ان کتابوں کو بھی سوچا ہے کہ ان کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع اور صحابہ کرام سے مروی ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل کی اتنی بڑی کاوش ہے جس کو ہمیں اپنا مصدر اصلی بنانا چاہیے اور اس کی طرف اپنا رجحان بڑھانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی 7 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ بلکہ وہ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جو احادیث رکھی وہ میرے نزدیک ساری احادیث صحیح ہیں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ اور یقیناً امام احمد بن محمد کندی کے قول کے مطابق ان نے پوچھا کہ ما صنع اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا غفر علی، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو یہی کام تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم